السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے: جبریل وحی لاتے ہیں کہ پارٹ بی۔ طبری اور ابن ہشام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک وحی کی آمد کے بعد غار حرا سے نکلے تو پھر واپس آ کر اپنی بقیہ مدت قیام پوری کی۔ اس کے بعد مکہ تشریف لائے۔ طبری کی روایت سے آپ کے نکلنے کے سبب پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ روایت یہ ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آمد کا تذکرہ کرتے فرمایا: اللہ کی مخلوق میں شاعر اور پاگل سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی قابل نفرت نہ تھا۔ میں شدت نفرت سے ان کی طرف دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ اب جو وحی آئی تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ نکارہ یعنی خود آپ شاعر یا پاگل ہیں۔ میرے بارے میں قریش ایسی بات کبھی نہ کہہ سکیں گے۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوں، وہاں سے اپنے آپ کو نیچے لڑکھا دوں گا اور اپنا خاتمہ کر لوں گا اور ہمیشہ کے لیے راحت پا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہی سوچ کر نکلا۔ جب بیچ پہاڑ پہنچا تو آسمان سے ایک آواز سنائی دی: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا، دیکھا تو جبریل ایک آدمی کی شکل میں افق کے اندر پاؤں جمائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہیں ٹھہر کر جبریل کو دیکھنے لگا اور اس شغل نے مجھے میرے ارادے سے غافل کر دیا۔ اب میں نہ آگے جا رہا تھا نہ پیچھے، البتہ اپنا چہرہ آسمان کے افق میں گھما رہا تھا اور اس کے جس گوشے پر بھی میری نظر پڑتی تھی جبریل اسی طرح دکھائی دیتے تھے۔ میں مسلسل کھڑا رہا، نہ آگے بڑھ رہا تھا نہ پیچھے، یہاں تک کہ خدیجہ نے میری تلاش میں اپنے قاصد بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر پلٹ آئے، لیکن میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ پھر جبریل چلے گئے اور میں بھی اپنے اہل خانہ کی طرف پلٹ آیا اور خدیجہ کے پاس پہنچ کر ان کی ران کے پاس انہی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا: ابو القاسم، آپ کہاں تھے؟ بخدا میں نے آپ کی تلاش میں آدمی بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر واپس آ گئے۔ اس کے جواب میں نے جو کچھ دیکھا تھا انہیں بتا دیا۔ انہوں نے کہا: چچا کے بیٹے، آپ خوش ہو جائیے اور آپ ثابت قدم رہیے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، انہیں ماجرا سنایا۔ انہوں نے کہا: قدوس قدوس، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، ان کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ یہ اس امت کے نبی ہیں، ان سے کہو ثابت قدم رہیں۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے واپس آ کر آپ کو ورقہ کی بات بتائی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرا میں اپنا قیام پورا کر لیا اور مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ نے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تفصیلات سن کر کہا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ آپ کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ وحی کتنے دنوں تک بند رہی؟ اس سلسلے میں ابن سعد نے ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندش چند دنوں کے لیے تھی اور سارے پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے بعد یہی بات راجح بلکہ یقینی معلوم ہوتی ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ وحی کی بندش 3 سال یا 2.5 سال تک رہی تو یہ قطعاً صحیح نہیں، البتہ یہاں دلائل پر بحث کی گنجائش نہیں۔ وحی کی اس بندش کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزین و غمگین رہے
اور آپ پر حیرت اور استعجاب طاری رہا۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب التعبیر کی روایت ہے کہ وحی بند ہو گئی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑک جائیں، لیکن جب کبھی کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ اپنے آپ کو لڑکھا لیں تو حضرت جبریل نمودار ہوتے اور فرماتے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب تھم جاتا، نفس کو قرار آ جاتا اور آپ واپس آ جاتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی بندش طول پکڑ جاتی تو آپ پھر اسی جیسے کام کے لیے نکلتے، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبریل نمودار ہو کر پھر وہی بات دہراتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔